چلنا جی ہاں جی جی ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد لئن شكرتم لأزيدنكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان قال جبرائيل أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب تکریم معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کے یہ آج مجلس ذکر ہے اور اسی نیک کام کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ معاشرے کی اصلاح و تربیت ہوتا ہے، یعنی خود بھی ہم اپنی اصلاح کریں اور دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کریں، خود بھی نیک کام کرنے والے بن جائیں، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے والا بنا دیں۔ جب اس طرح یہ روٹین چلتی رہے گی، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو معاشرے میں انشاءاللہ جلدی ہی بہتری آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو انسان کے پیدا کرنے کے ساتھ اس کا مقصد بھی ذکر کیا، وگرنہ انسان کے دشمن بہت زیادہ تھے اور انسان کے خلاف جو ہے فرشتوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کو کیوں پیدا کرتے ہیں، یہ تو دنیا کے اندر جا کر جھگڑے فساد کرے گا، دنیا کے اندر افراتفری پھیلائے گا، تو اس کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ کیوں آپ اس کو پیدا کر رہے ہیں۔ کہ آپ کو تسبیح اور تحلیل کی اگر ضرورت ہے، آپ کو تعریفوں کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہم موجود ہیں۔ اس سے کئی جتنی ہم ابھی تعریف کر رہے ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کر ہم آپ کی تعریف کر سکتے ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کر ہم آپ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی ذات ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس نیک کام کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہمیں پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی ذرا برابر بھی ہم اضافہ نہیں کرتے۔ اگر ہم سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کو رستہ بتلاتے ہیں، بے شمار ایسے امور ہیں جو ہم دن بھر کرتے ہیں، تو ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ترقی درجات ہوں، ہمارے درجات بلند ہوں، ہمارے لیے بہتر ہو، ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے نیکیاں لکھی جائیں اور گناہوں سے ہم بچتے ہیں، تو ان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے تاکہ ہمارے نامہ اعمال خراب نہ ہوں۔ اگر نامہ اعمال خراب ہو گئے تو اس یعنی نیکیوں کو بھی ٹھیس پہنچے گی اور ہماری جو زندگی ہے دنیاوی زندگی بھی خراب ہوگی اور آخرت والی زندگی بھی خراب ہوگی۔ دنیاوی زندگی میں گناہ انسان کرتا ہے، انسان سمجھتا ہے اس میں بڑی لذت ہے، اس میں بڑا مزہ ہے، اس میں بڑی بہتری ہے، لیکن آہستہ 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 وہ اس گناہ کے اندر اتنا دھستا چلا جاتا ہے، اتنا دھستا چلا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہماری زندگیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہماری زندگیوں پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگیوں پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے، حتیٰ کہ مسلمان کی زندگی پر تو کفر اور اسلام کا فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کو اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس گناہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے میں گناہ کر لیتا ہوں، گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے یا اس گناہ کو حلال سمجھ کر کرتا ہے کہ جی کچھ نہیں ہوتا، اگر کوئی حرام فعل کر رہا ہے اور سمجھتا ہے جی کچھ نہیں ہوتا جی، اس سے کچھ نہیں ہوتا جی،
تو اس طرح کے کلمات سے آدمی دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. یعنی کسی چیز کو، حرام چیز کو حلال سمجھنا اور اس پر مستقل اصرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار اس گناہ کو کرتے رہنا اور اس کو ہلکا سمجھنا. تو ایسے معاملات جو دین اسلام سے خروج کے سبب بنتے ہیں کہ دین اسلام سے آدمی خارج بھی ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان جو ہے، انسان صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا، اور شام کے وقت مسلمان ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا. یعنی یمسی کافرا ویصبح مسلما ویصبح مسلما ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا شام کے وقت کافر ہوا ہوگا، اور شام کے وقت سوئے گا مسلمان، لیکن صبح اٹھے گا تو وہ حالت کفر میں اٹھے گا. تو یعنی دین اسلام کے اس پر اتنے حملے ہوں گے، اس کے اندر اتنے فتنے پھوٹ پڑیں گے کہ اسلام کی انسان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، مسلمان کو انسان کی سمجھ نہیں آئے گی کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ راستہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یعنی اس کے اندر اتنے شکوک و شبہات ڈال دیں گے. آج ہی ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عجیب و غریب وسوسے آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب وسوسے آتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہی کیا ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب و غریب وسوسے آتے ہیں. میں نے اس کو بتایا کہ یعنی تمہارا پیدا ہونا ہی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے. یعنی صرف تم یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر لایا ہے، تمہیں انسان بنایا ہے، اور انسان بننا ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو تمہیں کوئی اور جانور بنا دیتا، تمہیں کوئی کیڑا مکوڑا بنا دیتا، تمہیں کوئی اور مخلوق بنا دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ جو چوائس ہے، یہ جو انتخاب ہے، یہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں چاہا کہ ہم فلاں چیز بننا چاہتے ہیں، ہم فلاں چیز بننا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہتری سمجھی کہ اس روح کا جو ہے، اس آدمی کا انسان بننا بہتر ہے، اس کو انسان کی انسانی لبادے میں اوڑھنا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کیا ہے، جیسا بھی کیا ہے، وہ بہتر ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں لانا چاہیے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور شکریہ یعنی ایک قولی شکریہ ہوتا ہے اور ایک عملی شکریہ ہوتا ہے. زبان سے یہ کہہ دینا کہ شکر الحمدللہ، شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، تو یہ بھی ایک شکر ہے. لیکن اصل جو شکر ہے وہ اپنے اعمال کے ساتھ شکر ادا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ہاتھ دیے ہیں، تو ہاتھ کس مقصد کے لیے دیے ہیں، یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہو جائے. نظر ہمیں دی ہے تو یہ کس مقصد کے لیے دی ہے، اس مقصد میں ہم لگا دیں. دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کس مقصد کے لیے دی ہے، تو اس مقصد کے اندر لگا دیں. پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، تو جس مقصد کے لیے دیے ہیں اس مقصد کے اندر لگانا، یہ اصل میں شکر ہے. ہم کسی کو، کوئی ہمارے سامنے روزگار کا مسئلہ کھڑا کرتا ہے، جی میں بے روزگار ہوں، میرا کوئی روزگار نہیں ہے، میرے کوئی روزگار کے اسباب پیدا ہو جائے، تو آپ صاحب ثروت ہیں، آپ اس کو کوئی روزگار لگا کے دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اس کو ایک رکشہ لے کر دے دیتے کہ جاؤ تم اپنا روزگار بناؤ. تو اب وہ رکشہ جس مقصد کے لیے آپ نے دیا ہے، اور وہ مقصد وہ پورا نہیں کر رہا ہے، گھر میں کھڑا کیا ہوا اس نے رکشہ، اور دوبارہ آ کر آپ سے کہتے ہیں جی کچھ عرصہ گزرتا ہے، آپ اس سے حال حوال پوچھتے تو وہ کہتا ہے نہیں جی میرا تو کچھ نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں کماتا ہوں. تو اب آپ اس کو کھری کھری ظاہر سنائیں گے کہ بھائی میں نے تمہیں رکشہ دیے ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تم اس کو چلاؤ اور اپنا روزگار بناؤ. تو تم نے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا اور اس کو تم نے گھر میں کھڑا کر دیا. تو گھر میں کھڑا رہنے سے اس میں روزگار نہیں پیدا ہو، یعنی اس کو چلانے سے، پیسے کمانے سے تمہارے حالات بہتر ہوں گے، کچھ تم روزی روٹی کما سکو گے. تو جس مقصد کے لیے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس مقصد کے اندر لگانی چاہیے. دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اسی طرح آنکھیں دی ہیں، ہمیں جسم دیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روزی روٹی کا انتظام کیا ہے. اب ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ایک آدمی 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور اس کی مزدوری کم ہوتی ہے،
اور ایک آدمی جو ہے وہ 1 گھنٹہ کام کرتا ہے اور اس کی مزدوری زیادہ ہے. تو یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. انسان اگر کتنی بھی محنت کرے تو انسان 24 گھنٹے کو 25 گھنٹے کبھی بھی نہیں بنا سکتا. تو اپنے دماغ سے کوئی لوگ زیادہ پیسے کما لیتے ہیں, کوئی کم کما لیتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ کسی کو مال و دولت زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی زیادہ محنت کرے گا, وہ 24 گھنٹے کام کرے گا تو تب وہ زیادہ امیر ہوگا, اور کم کام کرے گا تو وہ امیر نہیں ہوگا. اس طرح کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت جو دیا ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے, اور اس نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کرنا, یہ اس مال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا. اسی طرح اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد دیے ہیں, ہمیں والدین دیے ہیں, ہمیں اولاد دی ہے, ہمیں کو روزگار دیا ہے. تو یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب پیدا کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت عظمت والی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں اس لیے دی ہیں. اب مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مال کو میرے راستے کے اندر خرچ کرو. اب جس آدمی نے ہمیں مال دیا ہو اور وہ اس میں سے کچھ پیسے کہہ دے کہ یہ مجھے تم دو, ہم ہنسی خوشی اس کو دیں گے. کہ اگر اس نے ہمیں 1 لاکھ روپے دیا ہے تو اگر وہ ہم سے 100 روپے مانگ لے تو ہم خوشی خوشی دیتے ہیں کہ ہم اس کو خوش کریں گے تو یہ ہمیں اور زیادہ مال دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طرح قیامت کا جب دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے کہ میں دنیا کے اندر بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا ہے. وہ بندہ کہے گا اللہ آپ کو کس طرح بھوک لگ سکتی ہے, آپ تو بھوک سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں جو بھوکا آدمی تھا وہ اس کو کھانے کی ضرورت تھی اور تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا, تو وہ اس کو کھانا نہ کھلانا یہ گویا کہ تم نے مجھے ہی کھانا نہیں کھلایا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ مجھے پیاس لگی تھی تم نے مجھے پانی نہیں پلایا, اور وہ آدمی کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تو پیاس سے پاک ہیں. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً کہیں گے کہ بالکل مجھے تو پیاس نہیں لگتی, لیکن فلاں آدمی پیاسا تھا, تم نے اس کی پیاس کو نہیں بجھایا, گویا کہ تم نے میری پیاس کو نہیں بجھایا. تو اس طرح کا یعنی جو بھی ہمیں نیکی کا موقع ملے, کیونکہ شیطان کسی صورت نہیں چاہتا کہ ہم نیکی کے کاموں میں پڑیں. ہمیں ایسے ایسے کاموں میں وہ لگا دے گا جو ہمیں خوبصورت تو لگیں گے لیکن وہ نیکی کے کام نہیں ہوں گے. ہمارا دل ان میں لگا ہوگا, ہم کہیں گے ہاں یہ نیکی کا کام ہے, حالانکہ وہ نیکی کا کام نہیں ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی خواہشات کی جو محبت ہے وہ ان کے لیے مزین ہو کر سامنے آتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہاں اس طرح ہو, اور وہ آدمی نیکی سمجھ کر اس کو کر رہا ہوتا ہے, حالانکہ وہ نیکی ہوتی نہیں ہے, وہ اس کی اپنی اتباع نفس ہوتی ہے, وہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر رہا ہوتا ہے, اصل میں وہ نیکی نہیں کر رہا ہوتا. جس طرح آدمی کوئی حج پر چلا جائے یا کسی عمرے پر چلا جائے اور وہاں پر جا کر اب اس عمرے کو سیکھا نہیں ہے, عمرے کا کچھ پتہ نہیں ہے, اور وہاں جا کر وہ اپنا گھومنے پھرنے کے لیے چلا جائے, ہاں جی میں ادھر آج جا رہا ہے, آج ادھر جا رہا ہے, آج ادھر جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور عمرہ جی وہاں سے دن پورے کر کے آ جائے تو آیا اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا, اس کا عمرہ ادا نہیں ہو. تو جس مقصد کے لیے وہ گیا ہے وہ کام اس نے سیکھنا بھی ہے اور اس طرح وہ کرنا بھی ہے, تب اس کو اس کا عمرے کا ثواب ملے گا. اگر اس طرح ہی وہ آ گیا تو اس کا پیسہ بھی برباد ہوگا اور اس کا ثواب بھی نہیں ملے. تو جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا شکر ادا کرنا یہ ضروری ہے. اس طرح حدیث جبریل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے کہ جس کے اندر وہ لمبی حدیث ہے کہ جبریل امین نے فرمایا, جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ایک مجلس لگی ہوئی تھی, تو اس کے اندر آ کر اس نے مختلف چیزیں بیان کی. تو وہاں پر اس نے احسان بھی ذکر کیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتا تھا, لیکن صحابہ کرام کی تعلیم کے لیے کہ صحابہ کرام کو بھی پتہ چل جائے کہ احسان کیا چیز ہے, فرمایا احسان یہ چیز ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ ہم اپنی کیفیت ایسی بنا لیں, ہم پر ایسی حالت طاری ہو جائے کہ جب ہم عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو ہماری کیفیت ایسی ہو کہ ہم گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. فإن لم تکن تراہ, اگر ہماری یہ کیفیت نہیں ہے
کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہم پر طاری نہیں ہوتی، تو کم از کم اتنی کیفیت تو ہر بندہ اپنے اوپر طاری کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے تو اسی چیز کا نام ہی تقویٰ ہے، اسی چیز کا نام ہی احسان ہے کہ جب اب رمضان آتا ہے، اب رمضان کے اندر ہم گھر کے اندر اکیلے بھی ہوں تو اب ہمیں پیاس بھی لگی ہوتی ہے، سخت گرمی ہو، پیاس بھی لگی ہو، اور فریج کے اندر ٹھنڈا پانی ہو اور کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، کوئی بندہ بھی گھر کے اندر موجود نہ ہو اور ہم اکیلے ہوں، تو ہم پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اس لیے نہیں لگاتے کہ ہمیں ایک ذات دیکھ رہی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ اگر ہم روزہ توڑیں گے تو ہمارا دل تو مطمئن نہیں ہوگا کسی صورت بھی، کیونکہ ہم نے روزہ توڑ دیا۔ اگرچہ کسی بندے نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہمارے دل کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ وہی ڈر اور خوف اگر ہمارے پورے سال ہماری زندگیوں پر آ جائے، ہم تجارت کر رہے ہیں، دکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر وہ ڈر ہو کہ ہم جو ہے کسی کے ساتھ کوئی غلط چیز نہ بیچ دیں۔ اب تجارت کے اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کا جو عیب ہے وہ آپ جس کو آپ بیچ رہے ہیں اس کو بیان کریں۔ اب ہم موبائل بیچ رہے ہیں، اب موبائل کے اندر خرابی ہے تو ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پتہ نہ چلے یہ لے گا نہیں۔ تو اس طرح کے جو عیب ہے یا کسی اور چیز کے اندر کوئی عیب ہے تو اب اس کو چھپانا یہ جائز نہیں ہے کسی صورت میں۔ تو ہم ایسے معاملات جب کرتے ہیں تو ایسے معاملات کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم جو ہے اور کوئی کسی کے جاب کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، کسی دکان میں جاب کر رہے ہیں، یعنی کسی کے ماتحت کام کر رہے ہیں، وہ بندہ موجود ہو یا نہ ہو، ہمارا جو سر پر ہے، جس کے نیچے ہم کام کر رہے ہیں، جس کے ماتحت ہم کام کر رہے ہیں، وہ موجود ہے یا نہیں ہے، ہم نے اپنا کام جو ہے ایمانداری سے کرنا ہے۔ یہ تقویٰ کا نام، تقویٰ اسی چیز کا نام ہے۔ اسی طرح ہم اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہوں، ہم اپنی اولاد کے ساتھ مخلص ہوں۔ اب اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی اب دین کا ایک حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہیں اور وہ 2 بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اچھی ان کی تعلیم کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اچھی ان کی تربیت کرتا ہے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی گارنٹی دی تھی۔ پھر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سوال پوچھتے تھے، جو بات سمجھ نہیں آئے وہ فوراً ہی پوچھتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اب جس کی 3 بیٹیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بھی یہی معاملہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے فرمایا کہ اب جس کی 4 بیٹیاں ہیں تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 4 بیٹیاں ہیں اور وہ 4 بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت کرتا ہے تو وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہی ہوں۔ اب اتنی بڑی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں صرف بچوں کی تعلیم پر، بیٹیوں کی تعلیم پر۔ اور اسلام جو ہے، اسلام نے کبھی بھی عورت کی تعلیم کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن جب تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی ایک حد رکھی ہے، کھانے پینے کی بھی ایک حد ہے، اس طرح اور ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے کہ اس حد سے آگے نہیں جاؤ۔ جب اس حد سے تم تجاوز کرو گے تو حدود اللہ کو چھیڑو گے اور پھر تم حرام کے اندر خود بخود ملوث ہو۔ اب جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا سے منع فرمایا تو قرآن کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ لا تزنو، زنا نہ کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی قریب جانے کا مطلب یعنی ایسے اسباب بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں اس گناہ کی طرف لے جائیں، یعنی وہ اسباب جو زنا کی طرف تمہیں لے جانے والے ہوں، ایسے اسباب اختیار کرنا بھی گویا کہ زنا کے اندر ہی پڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی انسان کی تربیت کے لیے انتظام فرمایا ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا ہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام کا بھیجنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیفے نازل کرنا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم کو نازل کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے مبعوث فرمانا، پھر اسی طرح اور بھی بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحابہ اکرام جیسے ایک جماعت کا تیار کرنا، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جو زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہمارے روزگار کے معاملات ہیں، اسی طرح ہمارے جو ہے گھریلو زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے، دوستوں کے ساتھ میل ملاپ ہے،
تو ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات نازل کیے ہیں، ہر چیز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بتلائے ہیں، اور ایک بہترین جو مسلمان کی زندگی ہوتی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے کے اندر اور بہترین انداز کے اندر بیان فرمایا کہ مسلمان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، مسلمان کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، مسلمان کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، مسلمان کا بول چال کیسا ہونا چاہیے، اس کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہماری اصلاح کے ساتھ ہی تعلق رکھتی ہیں۔ اگر ہم خود ہمارا رہن سہن اچھا ہے، کھانا پینا اچھا ہے، تو اسی طرح جس طرح ہمارا کپڑا پہننا اچھا ہے، ہمارا بول چال اچھا ہے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، تو اسی طرح ہمارا جو باطنی چیزیں ہیں وہ بھی ہماری اچھی ہو جائیں، ہم جھوٹ سے بھی پاک ہو جائیں، ہم حسد سے پاک ہو جائیں، ہم کینہ سے پاک ہو جائیں، ہم بغض سے پاک ہو جائیں۔ کہ جس طرح اب کوئی آدمی کسی کو دیکھتا ہے، کسی کے پاس کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کوئی نعمت دی ہوئی ہے، اب وہ سوچتا ہے کہ جی اس کو نعمت مل گئی ہے اور مجھے نعمت نہیں ملی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے اس لیے محروم رکھا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہو۔ اب ایک آدمی کہنے لگا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میں غریب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو وہ مولوی صاحب اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں میں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، اپنا جو ہے ایک ہاتھ کاٹ کر مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں میں تو نہیں دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگا چلو 3 کروڑ روپے لے لو اور ایک آنکھ نکال کر مجھے دے دو۔ تو وہ آدمی کہنے لگا نہیں میں تو نہیں دے سکتا ہوں۔ تو اسی طرح 2-4 بار اس کو کہا اور اس کی رقم بھی بڑھاتا رہا۔ تو وہ پھر مولوی صاحب اس کو کہنے لگے تم تو کہہ رہے تو میں بڑا غریب ہوں اور تم نے کروڑوں کی اربوں کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، بھئی اربوں خربوں کی سے بھی مہنگی ہیں یہ چیزیں، یعنی تم اربوں خربوں روپے بھی میں تمہیں دے رہا ہوں اور تم دینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اس کا مطلب ہے تم غریب نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار ایسی نعمتیں دی ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فلاں نعمت نہیں دی ہے، فلاں نعمت نہیں دی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس حال کے اندر بھی رکھا ہوا ہے اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، یعنی جس حال کے اندر بھی ہم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ہمیشہ صلح ہی رکھی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کا آسان ترین جو کام ہے، اگر کوئی پوچھے کہ سب سے آسان کام اس دنیا کے اندر کیا ہے، تو وہ سب سے آسان کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا یہ دنیا میں سب سے آسان ترین کام ہے۔ کتنا آسان ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے اور صرف دل کے اندر ندامت پیدا ہو گئی، او مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، او یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ تو بہت بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، تو یہ صرف ندامت دل کے اندر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ندامت کو توبہ بنا لیتے کہ آدمی کے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ میں نے گناہ کر لیا ہے اور آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو یہ صرف دل کے اندر خیال آ جانا ہی کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، اسی چیز کا نام توبہ ہے، اسی چیز کا نام استغفار ہے، اسی چیز کا نام توبہ ہے، اسی چیز کا نام معافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اب جو کافر لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہوئی ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی بچے دیے ہوئے ہیں، گھر بار دیا ہوا ہے، تو مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے اور امت محمد کا حصہ ہے، امت محمد کا فرد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہے، قرآن پر ایمان لانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہے، دن رات میں وہ نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کیسے بھول سکتے؟ تو یہ مشکل سی بات ہے، ناممکن سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں بھی یاد کروں گا۔ اللہ تبارک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم مجھے ایک مجلس کے اندر یاد کرو گے تو میں اس سے بہتر مجلس کے اندر تمہیں یاد کروں گا۔ اگر تم مجھے اکیلے میں یاد کرو گے تو میں فرشتوں کی مجلس کے اندر تمہیں یاد کروں گا۔
اگر تم میری طرف 1 قدم آؤ گے تو میں تمہاری طرف 10 قدم آؤں گا، اگر تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف بھاگ کر آؤں گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر وقت ہی انسان کے ساتھ راضی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ناراض نہیں ہوتے ہیں، فوراً ہی آدمی توبہ کرتا ہے، فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، ہر وقت اللہ اللہ کرنا، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، دینی مجالس کے اندر بیٹھنا، مسجد کو زیادہ وقت دینا، اور اسی طرح اصلاحی مجالس کے اندر بیٹھنا اور اعمال کرتے رہنا، مستقل اعمال کرتے رہنا، مستقل نمازیں پڑھتے رہنا، روزوں کا مہینہ ہے روزے کا اہتمام کرنا، اگر حج ہم پر فرض ہے تو حج کا اہتمام کرنا، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اسی طرح اور جو ہم پر اگر صدقات ہیں تو نفلی صدقات دینا۔ تو یہ سارے کے سارے اعمال ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا آدمی قریب ہوتا رہتا ہے تو انسان کو روحانی ترقی ملتی رہتی ہے، پھر انسان پر مختلف قسم کی کیفیات انسان پر طاری ہوتی ہیں۔ اس طرح کی کیفیات بھی انسان پر طاری ہو جاتی ہیں کہ انسان خود بخود گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، اور گناہ کا اس سے پہلے ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گناہ ہوگا، وہ پہلے ہی وہ اس رستے پر جاتا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رستے متعین کر دیے ہیں، ایک رحمان کا رستہ اور ایک شیطان کا رستہ۔ اب جو آدمی شیطان کے رستے پر چلتا ہے تو ظاہر ہے وہ شیطانیت کی طرف جاتا ہے، جو رحمان کی طرف جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ اور شیطان نے اول دن سے ہی یہ وعدہ کر رکھا ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ پہلے دن سے ہی یہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ان کے دائیں سے آؤں گا، میں ان کے بائیں سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا۔ تو اب جب شیطان نے یہ وعدہ کیا، پھر آخر کے اندر کہنے لگا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور سب سے زیادہ جو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنے لگا کہ ان انسانوں کے اندر تو سب سے زیادہ لوگوں کو ناشکرا پائے گا، یعنی یہ شکر ادا نہیں کریں گے، یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ روتے رہیں گے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے اور تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، حالانکہ تیری بے شمار یہ نعمتیں روزمرہ کے ان کے استعمال کے اندر ہوں، لیکن یہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناشکری کرنا یہ شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہے، شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ ہے کہ انسان ناشکرا ہو جائے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دے۔ تو ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ جی جادو جنات اور یہ کب سے معاملات چل رہے ہیں؟ میں نے کہا جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کی دشمنی تبھی سے آ رہی ہے، یعنی جب سے حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی تخلیق ہوئی نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ابھی بنایا ہی نہیں تھا، صرف اپنا ارادہ ہی فرشتوں پر ظاہر فرمایا، تو اسی وقت فرشتوں نے فوراً ہی اعتراض کیا، اور فرشتوں کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ پہلے یہاں پر جنات موجود ہیں، شیاطین یہاں پر موجود ہیں، اور پہلے ہی انہوں نے زمین پر فساد برپا کر رکھا ہے، اس کائنات کے اندر فساد برپا کر رکھا ہے۔ تو جب ایک نئی مخلوق آئے گی اور ان کا جو ہوگا یہ بالکل یہ اس کے مخالف ہوگی، یہ تو مٹی سے بنی ہوئی ہوگی اور وہ آگ سے بنی ہوئی ہے، اور وہ تو ان کا آپس میں کس طرح وہاں پر رہن سہن ہو، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر یہ بات واضح کر دی کہ یہ انسان دنیا کے اندر جائے گا تو یہ میرا بن کر رہے گا۔ تو اب کئی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے اعمال کرتے ہیں، اور وقت کا جو نبی تھا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کی جو نبوت ہے وہ تا قیامت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ہی آدمی کے لیے باعث نجات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور نیک اعمال اپنی زندگیوں میں بجا لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو تم تو کہتے تھے کہ یہ دنیا کے اندر جا کر یہ فساد پھیلائے گا،
یہ تو اصلاح و تربیت کا کام کر رہا ہے، یہ خود بھی اپنے لیے اصلاح کے اسباب پیدا کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی اصلاح کے ماحول پیدا کر رہے ہیں. تو یہ جتنی دینی مجالس ہوتی ہیں، یہ ہماری جو مجلس ذکر ہے اور جو دیگر مقامات پر ہوتی ہیں، تو اس میں سب سے جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ اصلاح و تربیت کا ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی بھی اصلاح کر لے اور دوسروں کی بھی اصلاح کر لے، خود بھی کینے حسد بغض سے بچے اور دوسروں کو بھی کینہ حسد اور بغض سے بچانے والا بن جائے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا کہ جب ہم ان مجالس کے ساتھ جڑے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے. تو اس طرح ہماری جو ہفتہ وار مجلس ہوتی ہے، مرکزی مجلس، یہ ماڑی موڑ عثمانیہ مسجد کے قریب ہماری خانقاہ ہے، وہاں پر ہفتہ وار مجلس ہوتی ہے اور وہاں پر ہمارے پاس باقاعدہ عقائد کا درس بھی دیا جاتا ہے. یعنی ہفتہ وار جو یوٹیوب پر بھی موجود ہوتا ہے اور وہاں خانقاہ میں مطلب باقاعدہ ہفتہ وار درس ہوتا ہے. تو عقائد کی اصلاح بھی کی جاتی ہے، کیونکہ صرف یہ تعویذ دم وغیرہ اور یہ صرف کافی نہیں ہے، عامل بن جانا کافی نہیں ہے، بلکہ کامل بن جانا یہ انسان کے لیے ضروری ہے. کہ جب انسان جو ہے اس سلسلے میں ہمارے نقشبندی شاذلیہ میں جو بھی آتا ہے، تو ہمارے سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر انسان کو کثرت ذکر کروایا جاتا ہے. ایسا ذکر، اتنا ذکر کروایا جاتا ہے کہ وہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے کاروبار میں مصروف ہے، اپنے جاب میں مصروف ہے، جہاں بھی مصروف ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اپنا اللہ اللہ کر رہا ہے اور اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر بس جاتی ہے. تو جتنا اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کا دل بھی اتنا ہی اللہ اللہ کرتا ہے. اور اللہ اللہ یہ کرتے ہوئے، اور کہتے ہیں جب انسان کا موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کی زبان پر وہی کلمہ آتا ہے جو اس نے دنیا کے اندر کثرت سے پڑھا. تو اگر ہم کثرت سے ذکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز حالت نظام ہے، ہماری زبانوں پر یہی کلمہ آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی سرخرو ہوگا جو اس کلمے کو لے کر جائے گا. اور کوئی آدمی اگر اللہ نہ کرے اس کلمے کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو پھر جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ یا تو کامیاب ہو جائے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قریب آ جائیں گے، ذکر ہو رہے ہیں. لا إله إلا الله، 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 إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله
illallah, 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 illallah. Allahu Allah, 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، جس کی اس حاضرین مجلس میں جس کی جو بھی جائز حاجت ہے، یا ارحم الراحمین اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرما، اس کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں یا ارحم الراحمین سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت نازل فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے مال و اسباب کے اندر برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے محلے کی حفاظت فرما، علماء کی، مساجد کی اور مدارس کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال اور طیب روزگار نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا۔ یا ارحم الراحمین، جتنے لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا ارحم الراحمین، جتنے لوگ نیک اور صالح رشتوں میں کے بارے میں پریشان ہیں، یا ارحم الراحمین ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے متعلق رشتوں کے متعلق پریشان ہیں، یا ارحم الراحمین ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین،
جو گھریلو جھگڑے ہیں یا ارحم الراحمین ان کو دور فرما، یا ارحم الراحمین گھریلو فسادات کو دور فرما، یا ارحم الراحمین معاشرے کے اندر جو فسادات ہیں ان کو دور فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں اچھی اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین گناہوں سے پاک حیات طیبہ نصیب فرما، یا ارحم الراحمین روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، یا ارحم الراحمین جو لوگ زیارت کر چکے ہیں ان کو بار بار زیارت کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کا ساتھ نصیب فرما، ان کی معیت نصیب فرما، میدان محشر میں ان کے جھنڈے کا سایہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اتباع نصیب فرما، یا ارحم الراحمین اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت نصیب فرما، بزرگان دین اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلا، یا ارحم الراحمین ہمارے سلسلے کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے حضرت شیخ کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی خانقاہ ہیں یا ارحم الراحمین ان کی حفاظت فرما، جتنے بھی لوگ اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا ارحم الراحمین ان کے مال و اسباب میں برکتیں عطا فرما، یا ارحم الراحمین ان کو اعمال کے یا ارحم الراحمین اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو لوگ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں یا ارحم الراحمین ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہیں جس طرح بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں یا ارحم الراحمین ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، یا ارحم الراحمین امن والی ایمان والی سلامتی والی زندگی نصیب فرما، اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔